اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا بیان اس بات پر کہ جو کوئی بھی ریاست پاکستان میں حکومت میں آتا ہے پھر وہ ایک مرتبہ کسی بھی طریقے سے صدارت کے یا وزیر اعظم کے یا دیگر عہدوں پر جب پہنچ جاتا ہے تو اس کو ایک حلف دیا جاتا ہے۔ وہ حلف کیا ہے اور اس حلف کے اوپر قائم نہ رہنا اس کی کیا ریمیڈی ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص ایک عہدے پر براجمان ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ اس کی پاسداری کرتا ہے یا اپنے حلف کے خلاف کام کرتا ہے، وہ اپنے عہدے کو کنٹینیو کرتا ہے۔ اس سے نہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ پوچھتی ہے کہ آپ کو تو یہ حلف دیا گیا ہے، جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا اپنا یہ حلف ہے کہ وہ آئین کے پروٹیکٹر ہیں، آئین کی حفاظت کریں گے، ہر چیز میں سو موٹو نوٹس لے لیتے ہیں۔ اس بات پر کیوں نہیں لیا جاتا؟ تو ایک تو آپ کے سامنے ان کا حلف جو ہے آپ اپنی اسکرین پہ بھی دیکھ لیں گے اور اس کو غور سے پڑھ لیں۔ ان تمام لوگوں کا اس بات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ آپ ہی وہ لوگ ہیں جو آپ ان کے لیے ان کی فوج کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جیسے سورہ یاسین میں آیت نمبر 74 اور 75 میں اللہ نے فرمایا ہے وَأَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، کہ ان لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو اپنا الہہ، الہہ کی جمع ہے، الہہ بنا رکھا ہے۔ کس لیے بنا رکھا ہے؟ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، تاکہ وہ ان سے مدد حاصل کرتے ہیں۔ اپنے ذہن میں آپ نے یہ بنا رکھا ہے کہ ان کے ساتھ ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے کام آئیں گے، ہماری مدد کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے لا یستطیعون نصرہم، یہ آپ کی مدد کا کوئی استطاعت نہیں رکھتے۔ یہ شرک کا کام ہے کہ اللہ کے سوا آپ نے کسی اور پر ریلائنس کیا ہے، اپنا بھروسہ، اپنا توکل کیا ہوا ہے اور ان کو اپنا مددگار ٹھہرایا ہوا ہے۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، یہ وہ آیت ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ خود ہی ان اپنے الہہ کے لیے ایک فوج کا کردار ادا کر رہے ہیں، حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں، جبکہ وہ آپ کو، آپ کی خواہشات کو ابھار کر آپ سے اپنا کام نکالتے ہیں۔ اللہ کی آیات کو سمجھیں، ان آیات کو کوئی بھی دنیا میں تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ ابھی ہم ان کے اوتھ جو یہ حلف اٹھاتے ہیں، صدر پاکستان کا حلف جو ہے وہ 3rd شیڈول آرٹیکل نمبر 42 میں ہے۔ میں اردو میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ صدر کے عہدے کا حلف، میں، جو بھی پھر صدر ہوتا ہے اپنا نام لیتا ہے، صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ دیکھیں یہ پہلی بات ہے۔ یہ حلف وہ کس کے لیے اٹھا رہا ہے؟ وہ تمام قوم، تمام مسلمانوں کے لیے اٹھا رہا ہے اور یقین دلا رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، کیونکہ پاکستان کا سرکاری دین جو ہے اسلام ہے اور مسلمان کے سوا کوئی بھی آدمی صدر، وزیر اعظم نہیں بن سکتا، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی نہیں بن سکتا۔ اور وحدت اور توحید، قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی کتب الہیہ یعنی اللہ کی کتاب پر، جس میں قرآن پاک ختم الکتب ہے، آخری کتاب ہے، اور نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بحیثیت خاتم النبیین، جن کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، روز قیامت، اور قرآن پاک و سنت کی جملہ
تقاضے یعنی جو ریکوائرمنٹس ہیں اور اس کی تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں، اور یہ کہ خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ اور آگے حلف میں یہ بھی کہتا ہے کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے۔ اسی طرح سے وزیر اعظم کا حلف ہے اور باقی لوگوں کے حلف ہیں۔ تو یہ حلف اٹھانا تمام عوام کے ساتھ اس بات کی یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر پابند رہیں گے۔ ابھی جو لوگ حلف اٹھانے کے بعد اس حلف کی پاسداری نہیں کرتے تو کسی کو بھی آج تک اس بات پر نہیں پکڑا گیا۔ ہم آج اللہ کی کتاب قرآن مجید سے جو ھذا بصائر للناس ہے، جو بصارت ہے انسانیت کے لیے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا رویہ ہے۔ پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ جب رویہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ہو، ان کی اطاعت ان کے احکام کے مطابق چلا جائے تو یہ ایمان کا رویہ ہے۔ اسی طرح جب آل فرعون کی بات کی تو بتایا کہ جو آل فرعون کے نظام کے مطابق جو رویہ اپنایا گیا وہ آل فرعون ہیں۔ سورہ انفال کی 54 نمبر آیت ہم پڑھتے ہیں، کا داب آل فرعون۔ کا اس کا مطلب ہے کہ اس طرح، لائک دیٹ۔ داب کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ کسی ایک پودے کی، ایک درخت کی ایک قلم لیتے ہیں اور اس کو زمین میں لگاتے ہیں، داب لگا دیتے ہیں آپ اس کو۔ وہ داب سے جب پودا نکلتا ہے تو وہ اسی درخت کا پودا بنتا ہے جس کی آپ نے داب لگائی ہے۔ کا داب، اسی کی داب، اسی درخت کی داب، کون سی؟ آل فرعون، یعنی فرعون کے نظام کی ایک قلم، وہی رویہ، اسی طرح کا بیہیویئر جو آل فرعون کا تھا، وہ اس کا رزلٹ نکلتا ہے۔ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یہ جن لوگوں نے یہ داب لگائی ہے لگاتے چلے آ رہے ہیں۔ اب ساتھ ساتھ آپ یہ سوچیں کہ ایک طرف فرعون، آل فرعون کا نظام، دوسری طرف اللہ نے اپنے رسول موسیٰ بابا علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، محمد رسول اللہ خاتم النبیین علیہ السلام، آپ پر اللہ نے اپنے احکام نازل کیے۔ یہ جو حلف اٹھا رہے ہیں یہ ان کی وفاداری کا حلف اٹھا رہے ہیں، اور داب جو لگ رہی ہے وہ آل فرعون کی داب لگا رہے ہیں۔ تو یہ رویہ کیا ہے؟ سورہ انفال کی 54 نمبر آیت کے مطابق کذبوا بآیات ربہم، کہ اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، اپنے رب کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ جو آپ کے ملک میں نظام چل رہا ہے، کیا اس نظام کی داب جو ہے وہ اسلام سے ہے؟ کیا اللہ کے کسی نبی نے الیکشن کیے ہیں؟ کیا اللہ کے کسی نبی نے یہ تعلیم دی ہے کہ حلف اٹھانے کے بعد پھر تم حلف اسلام پہ اٹھاؤ اور تم داب لگاؤ، جو پودا ادھر پروان کرے، پرورش جس کی کرو تم، وہ آل فرعون کا ہو، وہ نظام آل فرعون کا نظام ہو؟ کہ اللہ کے کسی نبی نے اپنی عوام کو، اپنے لوگوں کو، ایمان والوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے؟ جیسے فرعون نے سورہ قصص کی 4 نمبر آیت میں اللہ نے جس کا ہمیں علم دیا کہ فرعون زمین پر الہ بنا اور اس نے اس کے رہنے والوں کو، زمین والوں کو شیعان کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان کی پارٹیاں، گروپس بنائی۔ یہ جتنا بھی تماشا آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب کا داب آل فرعون سے آیا ہے، اور جتنے لوگوں نے حلف اٹھایا ہے یہ اس حلف کی خلاف ورزی ہے۔ دیکھیں کہ اللہ کے کیا احکام ہے اس بارے میں، اللہ کی آیات سے ہمیں کیا مزید رہنمائی مل رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کذبوا بآیات ربہم، یہ اپنے رب کی آیات کو جھٹلا دیتے ہیں۔
جیسے فرعون نے جھٹلایا، آل فرعون نے جھٹلایا، یہ تو ان کی داب ہیں، کداب آل فرعون ہیں۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ ان کو ہلاک کر دیتا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ نے غرق کیا ہے آل فرعون کو۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، یہ سب کے سب ظالمین ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ جتنا بھی یہ آل فرعون کا نظام ہے، اس میں کیا ظلم نہیں ہے، اس پاکستان میں کیا کس قسم کا ظلم جو ہے وہ نہیں ہو رہا۔ یہ عام عوام اور میں اور آپ تو نہیں کر رہے، یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو صاحب اختیار ہیں۔ انہوں نے اس قانون کو، اس تمام سسٹم کو اس طریقے سے اس چیز کو، نظام کو چلا رہے ہیں۔ اگلی آیت 55 نمبر آیت ہے، اللہ فرماتا ہے اِنَّا شَرَّ الدَّوَابِ، اِنَّا شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللہ، اس بات کو سمجھ لو کہ شر کے لحاظ سے جو سب سے برے لوگ ہیں اللہ کے نزدیک، الذین کفروا، اِنَّا شَرَّ الدَّوَابِ عند اللہ، سب سے بدتر لوگ جو ہیں اللہ کے نزدیک الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا اور کدأب آل فرعون کیا، اس پودے کو لا کے یہاں پر لگا دیا۔ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اب آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ یہ وہ حلف کا ذکر ہے۔ الذین عاہدت منہم، وہ لوگ جو ان میں سے عہد کرتے ہیں، ثم ینقضون عہدہم، پھر اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں، فی کل مرۃ، ہر مرتبہ۔ تو قوم سے حلف تو یہی عہدے والے اٹھاتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے پاکستان بنا ہوا ہے ہر مرتبہ یہ حلف اٹھاتے ہیں اور اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ان کی وفاداری تو خاتم النبیین علیہ السلام سے ہے ہی نہیں۔ لوگوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں جیسا یہ حلف ہے، اور عملاً ان کی تمام وفاداریاں آل فرعون کے ساتھ ہیں، یہود و نصارہ کے ساتھ ہیں۔ ان کا تمام نظام وہاں سے اٹھاتے ہیں اور اس کی داب یہاں پر لا کے لگاتے ہیں۔ جو کچھ ان کو وہاں سے اقوام متحدہ اور امریکہ میں سے، ان کے ورلڈ آرڈر میں سے جو انسٹرکشنز ملتی ہیں، کچھ این جی اوز کے ذریعے، کچھ سرکاری طور پر، یہ تمام کی تمام ان کے وفادار، ان کے چوکیدار ہیں۔ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ، اور یہی لوگ جو ہیں یہ متقون نہیں ہیں، یہ تقوی نہیں کرتے، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اس کو اگلے بیان میں ہم مزید دیکھتے ہیں کہ یہ جو حلف کی قسم اٹھائی جاتی ہے، تو اس کو ہم سورہ المائدہ کی 51 نمبر آیت سے ہم پڑھیں گے اور دیکھیں گے، 51 نمبر آیت سے لے کر 56 نمبر آیت تک سورہ المائدہ کی، کہ اس میں بھی اسی چیز کا ذکر ہے کہ ایک طرف قسم کھانا، اللہ کی قسم کھانا، اللہ کی قسم اٹھانا، اور پھر اس کے بعد قسم اٹھانے کے بعد اپنی وفاداریاں یہود و نصارہ کے ساتھ قائم رکھنا۔ میں آپ کے سامنے اللہ کی آیات کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہوں۔ یہ اللہ کی کتاب دنیا میں ہر جگہ پر یہی آیات بیان کر رہی ہے۔ اگر کوئی نہیں آپ کو بتا رہا تو وہ اس کے لیے خود جواب دے۔ سورہ البقرہ کی 159 نمبر آیت پڑھ لیں، تو اگلے اس بیان میں ہم اس آیت کے مطابق بات کریں گے۔ آپ ان آیات کو بھی پہلے سے تھوڑا سا غور اور فکر کر لیں۔